بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے جنرل فیض امیر صاحب گرفتار ہوئے ہیں، میڈیا کے ذریعے بہت سے انکشافات ہو رہے ہیں۔ آج میں بھی کچھ امپارٹنٹ باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ جنرل فیض امیر صاحب اپنے دورے DGSI میں کیا منصوبے بنا رہے تھے۔ دوسرا، حامد میر کا جو جھکاؤ اس ٹائم ہے وہ عمران خان کی طرف زیادہ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جنرل فیض کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سزا ہو لیکن عمران خان بچ جائے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اس پر ہی میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی۔ سب سے پہلے جنرل فیض حمید کے عزائم کیا تھے، کیا منصوبے تھے ان کے اپنے دورے DGSI میں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ عمران خان کے دور میں 2021 پر کیپٹل ٹاک بند ہو گیا تھا، حامد میر کا پروگرام بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کالم لکھا تھا واشنگٹن پوسٹ میں، جو میں نے اس ٹائم کالم پڑھا تھا، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جنرل فیض حمید کے کیا عزائم تھے۔ جنرل فیض حمید یہ چاہتے تھے کہ نومبر اور دسمبر 2022 میں الیکشن کروا لیے جائیں، اور اس ٹائم تک میرا اعلان ہو جائے آرمی چیف۔ آرمی چیف کا اعلان ہوگا، میں مڈ ٹرم الیکشن کا اعلان کر دوں گا، یعنی عمران خان 4 سال کے الیکشن کا اعلان کر دیں گے، اور الیکشن میں دھاندلی کر کے عمران خان کو 2 اکثریت دلوائی جائے گی۔ اور اس حوالے سے جنرل فیض حمید یہ چاہتے تھے کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی آپس میں قریب ہو جائیں، اور پہلے فیز میں 5 سال تحریک انصاف عمران خان پرائم منسٹر رہیں گے، اور اس کے بعد آگے پھر بلاول بھٹو پرائم منسٹر بنے گا۔ اس دوران ان کا منصوبہ یہ تھا کہ 73 کا آئین جب 2 اکثریت عمران خان کو حاصل ہوگی تو 73 کے آئین کو تبدیل کر کے دریا برد کر کے ملک میں صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں اس ٹائم آئی تھی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اس پر بہت سٹینڈ لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ ملک میں صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں دراصل وہ آئین کو معطل کرنا چاہتے ہیں، اور آئین یہ میثاق ملی ہے جس کے تحت پاکستان متحد ہے، 4 صوبے اکٹھے ہیں۔ اگر آئین کو ختم کر دیا گیا تو یہ 4 صوبے کبھی اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے ایک کانفرنس بھی کی تھی، ایک جلسہ بھی کیا تھا باولپور میں، تحفظ آئین کانفرنس کے نام سے، لیکن میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر اس ٹائم عمران خان کی بھرمار تھی، عمران خان کی سپورٹ بہت زیادہ تھی، اور فیض حمید اور جنرل باجوہ مل کر عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ میڈیا کنٹرول تھا، آزادی نہیں تھی، جیسا کہ حامد میر پابندی لگی ہوئی تھی۔ یہ منصوبہ تھا جنرل فیض حمید صاحب کا۔ اور اس کے بعد کہ جب صدارتی نظام آ جائے گا تو صدارتی نظام کے تحت جو ہے نا نیکسٹ الیکشن میں بلاول بھٹو کو آگے لایا جائے گا، اور اس کے بعد یہاں عمران خان صاحب مجھے ایکسیشن دے دیں گے۔ اس طریقے سے آگے پھر میں ملک میں جو ہے نا خود صدر بن جاؤں گا، پیوٹن کی طرز پر، جس طرح جو صدر پیوٹن ہے روس کے۔ یہ ان کے عزائم میں شامل بات تھی DGSI کے طور پر۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی یہ منصوبہ تھا، جنرل باجوہ بالکل ہمنوا تھے عمران خان کے اس بات پر کہ عمران خان صاحب جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ فوج کی ایک پالیسی ہے کہ جس جرنیل نے کور نہ کی ہو تو آرمی چیف نہیں بن سکتا، لہٰذا اس کے لیے مجھے DGSI سے ان کو ہٹانا پڑے گا اور ان کے لیے کور کروانی پڑے گی۔ جب یہ جو فیصلہ ہوا، جب ان کو تبادلہ کیا گیا پشاور کور کمانڈر کے طور پر اور نئے DGSI ندی انجم لگائے گئے، تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے اعتراض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور مجھ سے پوچھا نہیں گیا، اور مختلف اختلاف شروع ہو گئے تھے۔ یہ میڈیا پہ خبریں آئی تھیں اس ٹائم۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھ سے میں نے فیصلہ کرنا ہے، DGSI پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے، تو پھر 3 نام جو ہے نا آرمی کی طرف سے آئے تھے، جس میں ندیم انجم کا نام بھی تھا، اور ندیم انجم ہی کو لگانا تھا، لیکن ظاہر بات ہے وہ ایک من مانی شروع ہو گئی تھی، اور وہاں سے اختلافات شروع ہو گئے، اور جنرل فیض حمید کو ہٹانے سے عمران خان کی حکومت کمزور ہو گئی تھی، اور عمران خان یہ سمجھتے تھے کہ جنرل فیض حمید ہی مجھے بچا رہے ہیں،
کیونکہ جنرل فیض حمید اتنے طاقتور بنے ہوئے تھے کہ میڈیا چینل پر جس کو چاہتے تھے فون کرتے تھے اور ہیڈ لائن چینج ہو جاتی تھی، جس کو چاہتے تھے پروگرام بند کروا لیتے تھے، اور ایک مکمل کنٹرول ان کا تھا۔ لیکن وہ 3-4 سال کا دور جو جبر کا، ظلم کا تھا، آج حالات یہ ہیں کہ جنرل فیض حمید گرفتار ہو گئے۔ اس میں یہ بات ظاہر بات ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ پاکستان میں اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، خاص کر وہ لابی جو قادیانیوں کو مسلم فرقہ قرار دینا چاہتے ہیں اور قادیانی ایجنڈے میں شامل ہے کہ 73 کے آئین میں جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا اس کو ختم کروایا جائے، تو یہ میں اس چینل سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ جب 73 کا آئین ختم ہونا تھا تو قادیانی بھی کافر کا جو آئین کے تحت کافر تھے وہ ختم ہو جاتے، اور اس طریقے سے قادیانی دندناتے پھرتے۔ لہٰذا یہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف 73 کا آئین ختم کرنا تھا، اس میں بھی اسلامی شکیں ختم ہو جانی تھی۔ پاکستان کا جو سرکہ رمز اسلام تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا تھا، وہ بھی ختم ہو جاتا۔ لہٰذا یہ بہت گہرا منصوبہ تھا جنرل فیض حمید کا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ اختلافات شروع ہو گئے تو وہاں سے معاملہ یہ ہوا کہ جب فیض حمید پیچھے ہٹ گئے تو DGSI نئے بنے تو انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے دور رہوں گا، میرا کام سیاست میں مداخلت نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد سے پھر یہ تھوڑی سی آزادی ملی، میڈیا کو بھی آزادی مل گئی، اور پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعتیں تھیں، MQ میں کاف لیگ ہے، GD ہے اور باب پارٹی، ان کو آزادی مل گئی، جس کے بعد عدم اعتماد کا ماحول پیدا ہوا۔ اب اس میں منصوبہ یہ تھا فیض حمید صاحب کا کہ پیپلز پارٹی سے وہ کہتے کہ مل جائیں۔ پیپلز پارٹی زرداری صاحب تھوڑے قریب ہوئے، ان سے پورا پلان سمجھا، تو اس میں جب لگا کہ 73 کا ختم کرنا ہے تو انہوں نے پھر بات کی نواز شریف سے کہ جی بہت بڑا خطرناک پلان بن رہا ہے، اس سے پہلے اگر عمران خان رہ گیا تو یہ اگلے 5 سال بھی اس کو ملیں گے، اور یہ 2 عکس سے لے کر دھاندلی کر کے ہم سب کو جیل میں ڈالے گا، اور اس کے بعد صدارتی نظام نافذ کر دے گا۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس ٹائم باقاعدہ یہ باتیں ہو رہی تھی صدارتی نظام کے حوالے سے، اور بہت سے مذہبی لوگوں کے جو ویڈیو چلائی جا رہی تھی، خاص کر ڈاکٹر اسرائیل صاحب کے بیانات کہ جو صدارتی نظام پارلیمنٹ نظام سے بہتر ہے۔ تو پارلیمنٹ نظام میں تو پھر بھی گنجائش ہے کہ اسلام کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، صدارتی نظام میں تو بالکل ہی پابندی لگ جائے گی۔ جب ون مین شو ہو جائے گا، ایک ڈکٹیٹر بیٹھ جائے گا، وہ منمانی کرے گا، جو چاہے گا فیصلے کرے گا، تو پھر پاکستان میں اسلامی نظام کی جدوجہد کیسے ہو سکتی تھی؟ سب زرداری صاحب نے یہ رابطہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہی حل ہے عدم اعتماد اگر نہیں لائیں گے تو یہ گرنے والا نہیں ہے، عمران خان نہیں گرے گا تو یہ حالات تبدیل ہو جائیں گے، یہ حالات بنے گے۔ اس کے تحت عدم اعتماد لایا گیا، اور اس کے بعد وہ عدم اعتماد ظاہر بات ہے کامیاب ہوا، چونکہ فوج کے ادارے کی طرف سے یہ پلان منصوبہ کیا کہ ہم ایک پولیٹیکل ہیں، اب ہم سیاست میں داخلت نہیں کریں گے۔ یہ وہ غصہ تھا عمران خان صاحب کو جو انہوں نے جنرل باجوہ نکالا، لیکن جنرل باجوہ انفرادی طور پر عمران خان کو بچا رہے تھے۔ انہوں نے کاف لیگ سے بھی رابطہ کیا، یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اپوزیشن سے ملنے کے باوجود عمران خان کے حلقے پہ چلے گئے۔ پھر انہوں نے جو ہے نا GDA کے لوگوں کو، باب پارٹی کے لوگوں کو فون کرتے رہے کہ آپ عدم اعتماد شامل نہ ہوں، تو یہ بڑا خفیہ پلان بنایا گیا تھا، اس کے تحت یہ جو نا آگے جا کر معاملہ بنا اور عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی۔ اب یہ جو عزائم تھے جنرل فیض حمید کے جو اس نے بن رہے تھے، لیکن قدرت کا ایک نظام ہے، ظلم اور جبر کا دور ایک عرصے تک رہتا ہے، اور وہ عمران خان جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان اپوزیشن کے لیڈروں کو جیل میں رہوں گا، یہ چور ڈاکو ہیں، اور آج وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے عمران خان جیل میں ہے، اور اس دوران ظلم و جبر کی انتہا انہوں نے کی ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر فوج کا دفاع ہو رہا تھا، اور میڈیا کے لوگوں کو جنرل فیض نے بتایا کہ یہ میرا منصوبہ 30 سال تک کہیں جانے والا نہیں ہوں، لہٰذا آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کرنے والا بہت نقصان ہوگا۔ اور جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں جو عمران خان کے حامی ہیں، وہ مسلسل فیض حمید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بیانیہ دے رہے ہیں کہ عمران خان ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ملک میں جو ہے نا ایک اصل جمہوریت چاہتے ہیں، اور اصل منصوبہ جو ہے وہ اس نے بنا ہوا تھا، جس کی ناکامی پر عمران خان جو ہے نا اتنا اس نے واولہ مچایا، اور گال گلوچ اور بدتمیزی کا کلچر اور جو ہے نا الزامات لگائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا سٹانس یہی تھا، اس لیے وہ عمران خان کے خلاف میدان میں کھڑے تھے کہ عمران خان ملک میں جمہوریت نہیں لایا گیا،
یہ پاکستان میں نظام کو لپیٹنے کے لایا گیا اور 73 کا آئین ختم کرنے لایا گیا ہے عمران خان کو. تو جب وہ ختم ہونا تھا تو ڈیفینیٹلی قادیانی بھی آزاد ہو جاتے, یہودی لابی ایکٹیو ہو جاتی, پاکستان لبرل طبقہ آزاد ہو جاتا, سیکولر طبقہ آزاد ہو جاتا. ان کو جو چیز روک رہی ہے وہ 73 کا آئین روک رہا ہے. اس کے جو دفاعات اسلامی دفاعات ہیں جس میں قادیانی کافر ہیں, جس کے تحت طے کیا گیا کہ پاکستان میں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کو پلان کے شامل تھی, لیکن یہ ناکام ہو گیا منصوبہ اور عمران خان کو حکم گرا دی گئی. اب معاملہ یہ بنا, اس کے بعد جب یہ معاملہ بنا تو چونکہ جلا فیض امین ڈی جی ایس اے کے بعد جب کور کمانڈر پشاور بنے تو وہاں پر بھی انہوں نے جو ڈی جی ایس اے کے طور پر جو فوج کے لوگ ان کے ہمراہ بنے ہوئے تھے, پھر پشاور کور کمانڈر میں جا کر جو لوگ مزید ہمنوا ہو گئے یا باولپور کور کمانڈر ہے وہاں بھی ہمنوا ہو گئے, تو انہوں نے باقاعدہ ہمنوا ہونے کا فائدہ یہ اٹھایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. یہی وجہ ہے کہ جنرل فیض امین باجوہ کے ساتھ ریٹائر ہو گئے تھے, چونکہ ان کو پتہ میرا کورٹ مارشل ہونا ہے. چونکہ عاصم منیر کے خلاف جو گیم پلان بنایا تھا عمران خان نے, اس کے پیچھے فیض امین تھے, اور فیض امین ہی وہ تھے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سے ججز کو لگوایا تھا اور ان کو پروموٹ کیا تھا. یہ جو جج نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ ہم پریشر قبول نہیں کریں گے, ہمیں دھمکی دی جا رہی ہیں, یہ ان کے اشارے پہ کر رہے تھے. پاکستان میں نہ نون لیگ انقلابی ہے, نہ پیپلز پارٹی انقلابی ہے, نہ تحریک انصاف انقلابی ہے. یہ چابی کے کھلونے, ان کو جب گھمایا جاتا ہے تو چلتے ہیں. اب جو اڈیالہ جیل سے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ گرفتار ہوا ہے اور وہ سولتکاری کر رہا تھا, اڈیالہ جیل میں سولتکاری ہو رہی, باہر سے جنرل فیض کا رابطہ تھا عمران خان صاحب سے. تحریک انصاف حامد مرزا خود بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف لوگوں کو آرڈر کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ پورا پلان اس لیے جتنا بڑا ماحول بنا, ورنہ عمران خان میں سکت نہیں تھی کوئی تحریک چلا سکتے. یہی وجہ ہے کہ اڈیالہ جیل اس کے لیے جو ایک معلومہ بنا ہوا ہے. تو یہ ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے, آئین و قانون کی جنگ لڑ رہا ہے, ہرگز نہیں. دراصل پاکستان میں وہی صدارتی نظام لانے کے لیے منصوبہ بنا ہوا ہے. صرف عمران خان دوبارہ اقتدار میں آنے کی دیر ہے, اور آپ پاکستان کی جو اسلامی تشخص ہے, آئین و قانون کی حکومت ہے, یا 73 کا آئین اسے ختم کرنے کا پلان, یہ ختم نہیں ہوا. جنرل فیض امین کی باقیات موجود ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, ججز کی شکل میں موجود ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں, حاضر بھی موجود ہیں, اس کے علاوہ میڈیا میں لوگ موجود ہیں, اور اس کے علاوہ بزنس مین لوگ شامل ہیں. پھر جنرل فیض امین نے جو ہے نا نون لیگ پیپلز پارٹی تعلقات بنائے ہوئے تھے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل فیض امین کے یہ عزائم جو وہ لے کر نکلے تھے, اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ بیک پر عمران خان سے کھڑے تھے, اور 8 فروری میں جو الیکشن ہوئے اس میں انہیں لوگوں نے اثر رسوخ استعمال کیا جن کے پیچھے فیض امین صاحب تھے. وہ فیض امین کی ٹیم تھی, بیوروکریسی میں ان کے لوگ موجود تھے, عدلیہ میں موجود تھے, اس کے علاوہ ہر شعبے میں موجود تھے. انہوں نے اثر انداز کیا, وہ فون کرتے تھے وہ. تو یہ وہ حالات ہیں جو اصل حقائق سامنے آ رہے ہیں. ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ حقائق اور عزائم ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں اپنے چینل سے بار بار بتا رہا ہوں کہ عمران خان اس نظام کو بچانے کے لیے ہے, وہ نظام تبدیل نہیں کرنا چاہتا, چونکہ ملک میں نظام ہے کیپٹلزم, سرمایہ دارانہ جمہوری نظام, جس کی چابی امریکہ کے پاس ہے. اور عمران خان نے ایک فرم ہائر کی وہ امریکہ میں لابی کے لیے, اس کو لابی کامیاب ہو رہی ہے. بعد جو اوورسیز پاکستانی عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اگر ان ممالک کی حکومتوں کو ان کو آزادی نہ ہو تو کبھی نہیں کر سکتے. وہ آپ اسلام کے لیے وہاں جلوس نکال کر دکھائیں, اسلامی نظام کے لیے, تو سب لوگ جیل میں ہوں گے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب کا جو رویہ ہے, جو اسٹیٹمنٹ کی آ رہی ہیں, وہ عمران خان کے بارے میں بچانا چاہتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں فیض امین گرفتاری سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا, تحریک انصاف آزاد ہو جائے گی. تو عمران خان صاحب کے بارے میں جو حقائق پہلے خود حامد میر صاحب بیان کر چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات موجود تھے. ابھی اس ٹائم وہ پلان تھا, منصوبہ تھا یہ دفتر ختم کرنے کا. تو اب عمران خان کیسے صحیح ہو گیا کہ اس کو بچا رہے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان کے دور میں جو ظلم بربریت تھی اپوزیشن کے اوپر یا میڈیا کے اوپر, وہی کچھ یہ حکم کر رہی ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائم بھی عمران خان سلیکٹڈ تھے,
اسٹیبلشمنٹ کے، اور یہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ سلیکٹڈ ہے۔ پھر پورا سچ بولیں آپ، جب آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں تو دراصل آپ پھر اسی منصوبے کا حصہ بن رہے ہیں جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس نظام کا علمبردار ہے۔ اگر آپ جو ہے نا اس حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نظام کے علمبردار موجود ہے، چونکہ اس ٹائم مقتدرہ یا نظام کا علمبردار تقسیم ہے۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ نظام 18 میں بنا وہ بھی سلیکٹڈ تھا، مسلط شدہ تھا، جو اس ٹائم حکومت بیٹھی ہوئی مسلط شدہ ہے، یہ اصولی موقف ہے۔ اور اس کے ساتھ پاکستان میں اگر آپ نظریہ سیاست کر رہے ہیں تو پاکستان اسلام کے نام بنا ہے۔ 73 کے آئین کے تحت پاکستان میں کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف نہیں بڑھ سکتا، کتاب و سنت کے خلاف، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی نظریہ کونسل کے تحت جو سفارشات آئیں گی ان کو پارلیمنٹ پیش کر کے ملک کے تمام نظام کو اسلام لایا جائے گا۔ تو کون نہیں لا رہا؟ اس لیے کہ اقتدار میں پیپلز پارٹی آتی ہے، نون لیگ آتی ہے، تحریک انصاف آتی ہے، تو ہمیں میں سے آپ کسی ایک جو ہے نا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں آپ، تو آپ کو اصولی موقع اپنانا چاہیے کہ پاکستان میں اگر نظام تبدیل ہو سکتا ہے تو وہ نظام وہ اسلام کا نظام آئے گا تو نظام تبدیل ہوگا۔ لہٰذا قوم کو جو ہے نا آپ کی باتوں سے قوم گمراہ ہو رہی ہے، لہٰذا آپ ایک اصولی موقع کو اپنائیں اور یہ واضح کریں کہ جو ہے نا فیض حمید بے شک نون سے تعلقات اس کے ہوں، ذرا ڈی جی ایسا ہی ہوتا ہے، آرمی چیف تعلقات ہوتے ہیں سب کے، انہوں نے سولگاری کی ہے، مجھے معلوم ہے نون لیگ کو سولگاری ملی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عمران خان صحیح ہو گیا۔ تو نہ تحریک انصاف صحیح ہے، نہ نون لیگ صحیح ہے، نہ پیپلز پارٹی صحیح ہے، نہ MQM صحیح ہے، یہ سب مور ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس چینل سے کہ حامد میر کی باتوں میں آپ نے اصولی موقف لینا ہے، لہٰذا جو میڈیا ہاؤسز فیض حمید کو بچانا چاہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ صحیح ہے وہ بھی غلط ہیں۔ ان تین باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ باتیں سمجھ آتے ہیں، نظام کو سمجھ آتے ہیں، تو آپ کو اصل حقیقت پتہ چل جائے گی۔ شکریہ۔